جو آیت ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب لوگ کیا کر رہے تھے، زمانہ جاہلیت میں تو لوگ طلاق دیتے اور پھر مکر جاتے، جی میں نے تو طلاق دی نہیں تھی، اور اپنے غلام کو آزاد کر دیتے اور پھر کہتے نہیں جی میں نے تو آزاد کیا ہی نہیں، تو یعنی وہ مکر جاتے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا گیا ہے کہ تم اس قسم کا کام نہ کرنا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد تم کہو کہ میں نے تو طلاق دی نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو جو اللہ کی ذات نے طلاق اور نکاح کے بارے میں حقوق احکامات بتائے ہیں، ایمان والوں کے ذمے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کریں اور ان کو دیکھ کر ہی چلیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت میں بھی حقیقت ہیں اور ہنسی مذاق میں بھی وہ حقیقت ہیں۔ حقیقت جیسے فرمایا ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، یعنی مطلب یہ، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے طلاق، ایک نکاح ہے، اور ایک ہے عتاق یعنی آزاد کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ مذاق میں کہتا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور اس میں گواہان موجود ہیں، اگر اس نے مذاق میں بھی ایسی بات کر دی تھی اور اس نے قبول کر لی تو نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح میں مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ طلاق دیتے ہوئے اگر اس نے مذاق میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر آزاد کرنا، جیسے پہلے وہ لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے، لوگ ان کو آزاد کیا کرتے تھے، اگر کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے کہ مذاق میں کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، باندی کو کہہ دیا، غلام کو کہہ دیا، تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں تم کو دی ہیں